السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ان کے بہت سارے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ انہیں غیر مقلد بھی لوگ کہتے ہیں، وہابی بھی کہتے ہیں۔ ایک اور بڑا عجیب نام ہے، آج ہم اس کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں کہ وہ نام غیر مقلدین پر کیوں چسپاں کیا جاتا ہے، یا اس نام سے ان کو کیوں یاد کیا جاتا ہے، یا اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے وکٹورین۔ غیر مقلدین کو وکٹورین بھی کہتے ہیں، لیکن یہ نام اگرچہ ان کو پسند نہیں ہوں گے، یا پسند بھی ہوں گے تو اس چیز کا مجھے نہیں علم، لیکن بہت سارے لوگ ان کو وکٹورین بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، اب دیکھیں، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کی تجلیات صفدر سے چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے غیر مقلدین ہی کی رسالوں اور کتب کا حوالہ دیا، ان کے واقعات یعنی غیر مقلدین ہی سے پیش کیے ہیں۔ تجلیات صفدر میں مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب لکھتے ہیں، مشہور غیر مقلد مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں کہ معتبر اور ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ اس رسالہ الاقتصاد کے معاوضہ میں، یعنی غیر مقلد رسالہ کا، اس کے معاوضہ میں سرکار انگریز سے انہیں جاگیر ملی تھی، اور اس رسالہ کا پہلا حصہ پیش نظر ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے غیر مقلد عالم مولانا عبد المجید صاحب سہدروی لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے وہ رسالہ اشاعت السنہ لکھا، اہل حدیث کے بہت خدمت کی، اور لفظ وہابی آپ کی کوششوں سے سرکاری دفتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا، اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آپ نے حکومت کی بھی خدمت کی اور انعام جاگیر بھی پائی۔ سیرت ثنائیہ کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کو یہ کیوں دکھا رہے ہیں کہ یہ انگریز حکومت سے وفاداریاں اور ان سے ملنے والے انعامات۔ اب دیکھیں، یہی تجلیات صفدر میں مولانا امین صاحب نے لکھا کہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں، یہ ان کے اشاعت السنہ کا حوالہ ہے کہ انگریز سرکار کو جو ہے نا، وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت اور معافی کا خواستگار ہوں۔ 1866 میں اپنے ماہواری رسالہ اشاعت السنہ میں شائع کیا تھا، جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ لفظ وہابی، جس کو عموماً باغی اور نمک حرام کی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان ہندوستان کے اس گروہ کے اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ حق میں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے سرکار انگریز کے نمک حلال اور خیرخواہ رہے ہیں۔ سرکار انگریز کے نمک حلال اور خیرخواہ رہے ہیں، غیر مقلد کہہ رہا ہے، اور یہ بات بارہا ثابت ہو چکی ہے اور سرکاری خط و کتابت میں تسلیم کی جا چکی ہے۔ ہم کمال ادب و انکساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر اس لفظ وہابی کو منسوخ کر کے اس لفظ کے استعمال سے ممانعت کا حکم نافذ کرے، اور ان کو اہل حدیث کے نام سے مخاطب کیا جاوے۔ اہل حدیث غیر مقلد یہ درخواست پیش کر رہے ہیں، اور اس درخواست پر جو ہے نا، وہ غیر مقلدین کے ہندوستان کے وہ دستخط بھی موجود ہیں۔ اب دو حوالے ہو گئے، بہت سارے حوالے ہیں، لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وکٹورین کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی حوالہ جات ہیں کہ غیر مقلدین نے انگریز سرکار کی کیا خدمتیں کی۔ اب دیکھیں نا، ایک بہت بڑا دروازہ بنایا گیا ہے، جس پر ایک طرف انگریزی میں، دوسری طرف اردو میں لکھا، دل سے یہ دعائے اہل حدیث جشن جوبلی مبارک۔ اب جشن جوبلی کس کو مبارک دی، اور ایڈریس دیا، بحضور فیض گنجور کوئین وکٹوریا کوئین، وہ ملکہ وکٹوریا کے متعلق، گریٹ قیصرائے ہند، بارک اللہ فی سلطنتہا۔ اب دیکھیں، ان کی سلطنت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ملکہ وکٹوریا کے لیے، اور ان کی برکت کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ہم ممبران گروہ اہل حدیث، یہ اہل حدیث اللہ کے رسول نے ان پر نام نہیں رکھا، انہوں نے رکھا، جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں برکت کی۔ ہم ممبران گروہ اہل حدیث اپنے گروہ کے کل اشخاص کی طرف سے حضور والا کی خدمت عالی میں جشن جوبلی کی دلی مسرت سے مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ آپ کی سلطنت میں جو نعمت مذہبی آزادی کی حاصل ہے، مذہبی آزادی ہے نا، جو چاہو جس طرح قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، اس سے یہ گروہ اپنا خاص نصیبہ اٹھا رہا ہے، یعنی ہم بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ خصوصیت سے یہ ہے کہ مذہبی آزادی اس گروہ کو خاص اس سلطنت میں حاصل ہے۔ انگریزوں نے دی نا آزادی، بخلاف دوسرے اسلامی فرقوں کے، دوسروں کو یہ آزادی نہیں تھی، اس کو حاصل تھی کہ ان کو اور اسلامی سلطنتوں میں بھی یہ آزادی حاصل ہے۔ اس خصوصیت سے یقین ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کی قیام و استحکام سے زیادہ مسرت ہے، اور ان کے دل سے مبارکباد کی صدائیں زیادہ زور کے ساتھ نارازن ہیں۔ اشاعت سنہ صفحہ 206، جلد نمبر 9، شمارہ نمبر 7۔
ناظرین کرام آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، انگریز حکومت کی طرف سے ان کو انعامات اور جاگیریں اور ان کی طرف سے نام اور پھر ان کی طرف سے جشن منانا ملکہ وکٹوریہ کے لیے، اسی وجہ سے ان کو وکٹورین کہا جاتا ہے، ملکہ وکٹوریہ کے خاص لوگ۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔